الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سورہ مائدہ کی آیتیں تلاوت کی گئیں. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو اور سب کو پڑھ کر سناؤ کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. یہ سچا واقعہ ہے. دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی, اپنی اپنی نظر پیش کی. ایک کی تو قربانی قبول کر لی گئی لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا اپنے بھائی سے میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا. اس نے کہا قربانی تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی قبول کرتا ہے. اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہو میں تم کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. مجھے تو اللہ کا ڈر ہے. تم مجھے قتل کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے کرتوتوں کا گناہ, تمہارے گناہوں کا عذاب, اور مجھے قتل کرنے کا عذاب بھی تم کو ہوگا. اس طرح تم جہنم میں چلے جاؤ. اتنا سن کر بھی اس بھائی کو رحم نہیں آیا. اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب وہ بڑا نقصان اٹھانے والا ہو گیا. اب یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا. اب کیا کرنا اس کو سمجھ میں نہیں آیا. پریشان. اللہ نے یہ کعبے کو بھیجا. وہ زمین کھودنے لگا اور اس کو سمجھانے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے. اس نے کہا ہائے میری کمبختی, میں کتنا محروم ہوں. اس کعبے کو جو عقل ہے وہ بھی مجھے نہیں نا. اگر کعبے کی عقل بھی ہوتی تو میں اپنے بھائی کو دفن کر دیتا. اور شرمندہ ہو گیا بہت. یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں کو پڑھ کر سناؤ. یہ واقعہ تورات میں انجیل میں بھی ہے اور کوئی دوسرے نہیں جانتے. اللہ کے سچے رسول ہیں اس لیے
یہ سچا واقعہ تم کو سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بتایا گیا، آدم علیہ السلام پہلے انسان، دوسرے انسان ان کی بیوی حوا علیہ السلام، یہی دنیا میں سب سے پہلے مخلوق۔ جو لوگ کسی پتھر کی یا کسی بت کی یا کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ دونوں کس کی عبادت کرتے تھے؟ آدم اور حوا، ایک اللہ کی۔ تم کتنے لوگوں کی، کتنے بتوں کی عبادت کرتے؟ کہاں سے آیا ہے؟ دوسری بات، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہم ان کے بتوں کی اللہ کی عبادت کرتے۔ کتنے بت ہیں لوگوں کے نہ بت بنا کے رکھے ہیں، تو وہ جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی، آدم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں حوا علیہ السلام کو ہمیشہ جڑوان بچے پیدا ہوتے۔ جڑوان کا مطلب ہے جوڑا جوڑا۔ جوڑا کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد ایک عورت، ایک بچہ ایک بچی۔ اور کتنے کتنے دن میں پیدا ہوتے تھے یہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ آج کل تو انسان کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں 270 دن میں 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، ذرا آگے پیچھے وہ کتنے دن میں پیدا ہوتے تھے اللہ کو معلوم۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جبریل علیہ السلام کے پھوک سے پیٹ میں بچہ دے دیا۔ وہ کتنے دن میں پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام؟ معلوم نہیں۔ کیوں معلوم نہیں؟ کہا اگر پیٹ میں بچہ ہوتا نا، پیٹ بڑا ہوتا، لوگوں کو سے معلوم ہوتا نا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد معلوم ہوا ان کو بچہ کیسا ہوا، شادی تو بھی نہیں نا۔ اس لیے لوگ پھر اس کو الٹا بولے، پیٹ میں بچہ تھا مگر پیٹ بڑا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب 2 دن میں بچہ ہو گیا، 1 دن میں بچہ ہو گیا مریم علیہ السلام کو، اللہ معلوم۔ دوسرے مریم نہ پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ یہاں کتنے دن میں بچہ پیدا ہوتا تھا حوا علیہ السلام کو، اللہ کو معلوم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرندے ہیں، بہت سارے جانور ہیں، جلدی جلدی ان کو بچہ پیدا ہوتا۔ جیسے خرگوش ہے، کتنی جلدی پیدا ہوتا بچہ، 2 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا، 3 بچے 4 بچے، پھر 2 مہینے پھر 2 مہینے، کتنا بچہ پیدا ہوتا۔ سب سے زیادہ جلدی جلدی پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت سو کو انسانوں کو عام طور پر میں نے بتایا 270 دن کے قریب قریب ہوتا ہے۔ اب ہر مرتبہ ایک بچہ ایک بچی، کراس میں شادی کرتے تھے آدم علیہ السلام۔ پہلے مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا، دوسری مرتبہ جو بچی پیدا اس سے شادی کرنا۔ پہلے بار جو بچی پیدا ہوئی، دوسرے بار جو بچہ پیدا ہوا ان سے شادی کرنا۔ بہت دن تک ایسے ہی تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم گویا بدل دیا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، پہلے بیٹے کا نام قابیل، پہلے بیٹے کا نام قابیل۔ اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی، یہ بھی اللہ کا امتحان۔ دوسرے بچے کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ ذرا خوبصورت نہیں تھی، اور ان کا نام تھا حابیل۔ اس زمانے میں بھی لوگ دیکھیے پہلا بچہ خوبصورت کیا ہے، خوبصورت کیا نہیں ہے وہ بھی معلوم تھا۔ دیکھیے قابیل نے کہا میں میری سگی بہن سے شادی کروں گا، تو تیرے ساتھ جو پیدا ہے اس سے شادی کر۔ حابیل نے کہا نہیں ایسا نہیں، اللہ کا قانون ایسا ہے کہ تمہارے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اس سے شادی کروں گا، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی تم ان سے شادی کرو۔ اب دونوں لڑنے جھگڑنے لگے۔
آدم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ فیصلہ کرے گا اس کا، اس لیے تم کیا کرو، اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو۔ قربانی جانور کی بھی ہوتی، غلے کی بھی ہوتی، سب کی قربانی۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ سے قربت حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا۔ 40 آدمی کو کھانا کھلانے کی نیت، وہ بھی قربانی، لیکن بولتے نہیں ہم لوگ قربانی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا دونوں قربانی پیش کرو۔ ہمارے نبی سے پہلے تک ایسا تھا، جو بھی قربانی اللہ کے راستے میں دیتے، جانور کی، غلہ، دھان، گیہوں لے جا کر ایک جگہ رکھ دیتے میدان میں، اللہ سے دعا کرتے اللہ قبول کر، اللہ قبول کر، اللہ دعا کرتے۔ آسمان سے ایک طرح سے آگ آتی، آ کر اس کو ختم کر کے چلے جاتے۔ ہاں قبول ہو کے قربانی، نہیں قبول کرے اللہ ویسے ہی پڑے رہتا ہو۔ دونوں بیٹوں سے کہا قربانی اللہ کے راستے میں نظر و نیاز پیش کرو۔ بڑا بھائی جو تھا وہ کھیتی کا کام کرتا تھا، اس زمانے میں بھی کھیتی، اللہ اکبر۔ چھوٹا بھائی جو تھا وہ بکری پالتا تھا، بہترین بکری چنا۔ وہ آدمی جو کچھ سڑا گلا کیا بھی تھا وہ ذرا جمع کرے۔ اس نے بھی دیکھا کہ ایک بہت اچھا گیہوں کیا بھی ہے، وہ سب توڑ کے کھا کے اس کا سمجھے چارہ بھوسا رکھ ڈالے۔ نیت کتنی خراب تھی دیکھو، اللہ، نیت خراب ہوتی ہے تو سب فساد ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جی، دل ہے، وہ دل ٹھیک رہا تو سب ٹھیک، وہ دل خراب ہو گیا تو سب برباد۔ دل میں نیت رہتی، دونوں لے جا کے رکھے، دعا کیے، آگ آئی آسمان سے، وہ بکرے کو ختم کر کے چلے گئی۔ اب یہ ویسی ہی اس کا چارہ گیہوں دھان کیا بھی ہے ویسی ہے۔ اب اسے غصہ آیا، میری قربانی قبول نہیں، تیری قبول ہو گئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، نیت اچھی رہی، اللہ کا ڈر رہا تو قبول کرتا۔ تم اپنی نیت اچھی رکھو، تمہاری وہ قبول کرے گا۔ اب اس نے کہا نہیں، میں میری بہن سے شادی کرنے کے لیے تجھے قتل کر ڈالوں، تو رہا تو نہ میری بہن سے شادی کرے گا، میں تجھے ہی قتل کر دوں گا۔ اب تک کبھی قتل نہیں ہوا تھا دنیا میں۔ اور کھیتی کرنے والا نا، کوئی جیسے کاٹنا وہ سب کرنا نا، وہ بھی اس زمانے میں تھا، دیکھو اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سکھا دیا تھا، کھیتی کیسا کرنا، اس کو کاٹنا، کیسے اس سے فائدہ اٹھانا، سب سکھا دیا تھا نا۔ اب اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا تم اگر مجھے قتل کرو گے نا، میں تم کو قتل نہیں کروں۔ اب کیسا، انہوں قتل ہو گئے تو کیسا قتل کرتے، مطلب یہ تم بھی حملہ کرنا، میں بھی، میں نہیں کروں گا، میں گردن جھکا دوں گا۔ تو اتنا بڑا گنہگار ہو جائے گا، ایک تو تیرے گناہ شروع سے، اور مجھے قتل کیا، جائے گا جہنم۔ بعض بولے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سمجھایا، لیکن شیطان اس کو اور بھی برا کیا۔ نیت ہمیشہ اچھی رکھنے پڑے، نیت خراب ہو گئی عمل برباد۔ اس لیے ہمیشہ نیت اچھی رکھنا۔ اتنا سن کر بھی دل میں آیا، قتل کر دیا بھائی کو۔ اب بہت نقصان اٹھایا،
اب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. پوری گردن کاٹا کہ نہیں, گردن سے پورا خون نکل کے مر گیا, اللہ کو معلوم. اس لاش کو اٹھا اٹھا کے پھرتا, میں قتل کر دیا میرے بھائی کو, میں قتل کر دیا میرے بھائی کو, میں کیا کروں کیا کروں. کس سے معلوم کیا کرنا. لوگ تو لکھے 1 سال تک گھومتا رہا, اللہ کو معلوم. یہ سب حدیث میں نہیں ہے, لوگ بتاتے لکھتے 1 مہینہ گھومتے رہا, 1 سال گھومتا رہا, لے کے ادھر ادھر یہاں وہاں. کون ہے سمجھانے والے, کون سے انسان ہے؟ یہ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک جگہ ادھر ادھر ڈھونڈتا جنگلوں میں ادھر ادھر, کون ملتا, کون بتانے والا نہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کبے کو بھیجا. اب یا تو 2 کبے لڑے, لڑ کر ایک کبے کو مار دیا, قتل کر دیا. اس کے بعد اپنے پنجے سے گڑھا کھودا, اس میں اس کبے کو ڈال کے چھپا دیا مٹی. انہوں نے کہا اچھا کوئی مر گئے قتل ہو گئے تو ان کو زمین میں گاڑنا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں انسان مٹی سے پیدا ہوا, مٹی سے اگتا نا وہ کھا کر زندہ ہے. جانور بھی کیا کرتے ہیں, گھاس کھاتے ہیں نا, وہ کہاں سے اگتی ہے؟ مٹی سے. مٹی میں چلے جاتا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کیے, اسی مٹی میں تم کو دفن کریں گے, اللہ بولتا. اسی مٹی سے ہم قیامت میں اٹھائیں گے تم کو. چائنا والے کے علاج کرتے, وہ کیا دھول ہے نہیں, دھول مٹی, اس کو پکڑتے, جمع کرتے اور کیپسول میں بھرتے. وہ کیسا دیکھتے کیا کون سی بیماری بڑھ کر نہیں, وہ کہتے وہی ان کا علاج ہے. وہ کیپسول اٹھائے تو اتنا ہلکا ہے, اس کے اندر کیا بھی ہے نہیں ہے معلوم, خالی دھول ہے اس کے اندر. اور دھول بھی کھول کر دیکھے تو معلوم بھی ہوتی نہیں. کہتے مٹی سے علاج, ایک طرح سے ان کا نیچرل علاج ہوتا ہے. اور سب جانے دیجئے. اب اس کو سمجھ میں آیا, اپنے بھائی کو دفن کر دیا. اس کے جنازے کی نماز میں نہیں, کفن بھی نہیں, کیا بھی نہیں نا اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کیا. اب اس کو بہت شرمندگی ہوئی. کیا باتیں معلوم ہوئی؟ باتیں یہ معلوم ہوئی, یہ باپ کے بیٹے اچھے بھی رہتے برے بھی رہتے. ویسا ہی نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھتے. یہ ایک بیٹا جن کو کنعان بولتے ہیں, نافرمان باپ کا. باقی بچے باپ کے فرما بردار, کشتی میں سوار ہو گئے. نافرمان پانی میں ڈوب کے مرا. تو باپ کے بچے اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے. آدم علیہ السلام ان کو تربیت کیے ہوں گے, سمجھائے ہوں گے, بولے ہوں گے, بتائے ہوں گے, لیکن ہر آدمی نصیحت قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا. اس کو بولتے تکبر. ہمارے نبی فرماتے جس کے دل میں بھی تھوڑا بھی تکبر رہے گا وہ جہنم کو جائے گا, جنت کو نہیں جائے گا. لوگوں نے پوچھا تکبر کا مطلب ہے ذرا بڑا بننا. اب بڑا بننا کئی ٹائپ کا ہے. میرے کپڑے اچھے رہنا یہ بھی ایک طرح کا بڑپن. میں خوبصورت رہنا یہ بھی بڑپن. میرے جوتے اچھے رہنا یہ بھی بڑپن. بولے اللہ کے رسول کپڑے اچھے رہنا, جوتے اچھے رہنا, یہ بڑپن میں آتا کیا اللہ کے رسول؟ تکبر میں آتا کہ نہیں, یہ نہیں. یہ اللہ خوبصورت ہے, تم بھی خوبصورت بن کے دنیا میں رہو. اس سے معلوم ہوا میلے کپڑے, پرانے کپڑے, پھٹے کپڑے حیثیت ہو کر بھی ایسا نہیں پہنتے. محمد بنعمت ربک فحدث میں بتایا تھا میں, اللہ دیا کرو بتاؤ, اللہ دیا بھائی مجھے. میں مثال بھی دیتا,
رمضان کا مہینہ تو چندہ وصول کرنے کے لیے پرانے کپڑے رکھتے ہیں اور سب پہن لگاتے ہیں, مسجد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ارے کیا بھی پھٹے ہوئے کپڑے, کتنا پرانا کپڑا ہے اس کا, سب دے کر جاتے ہیں. کیا یہ فقیری مانگنے کے لیے؟ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ. میں مکے میں تھا, عمرے کو جب گیا تھا تو نماز پڑھا. یہ بڈھے پرانی جانی نماز, ان کے دادا کے نانا کے زمان کے رہیں گی, پاؤں پھٹ گئی ہے, ٹکڑا ٹکڑا ہے, ہاں کھڑے کو جلدی نماز پڑھتے. لوگ سب جو کر رہے جانی نماز کو بھی پیسہ نہیں کیا, انہیں 10 روپیہ دیا, انہیں 10 روپیہ دیا, انہیں 10 روپیہ دیا, سب لے کر جیب میں ڈال کر وہاں جا کر نماز پڑھتے. وہاں کلیکشن ہو جاتا ہے, وہ جانی نماز, وہاں جا کر نماز پڑھتے. میں نے کہا یا اللہ, اللہ کے گھر میں ایسا یہ جھوٹ بول کر کماتا. تو لہٰذا آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے. نعمت دی اللہ تعالیٰ, اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے, ایک تو باپ کی بات نہیں مانا نا. اب اسی طرح قیامت تک دنیا میں نیک لوگ بھی رہیں گے, اچھے لوگ بھی رہیں گے. سب باپ کی بات کو ماننے والے نہیں رہتے. کتنے نافرمان ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو, ان کے 9 بیٹے, باپ پر غصہ. 2 بیٹے فرما بردار, ایک تو یوسف علیہ السلام, اس کے بعد بنیامین علیہ السلام. یہ فرق ہے. باقی سب باپ کے خلاف, جو بھی باپ کے خلاف کرتے ہیں نقصان اٹھاتے. ماں باپ کے خلاف ورزی کرنے والے نقصان اٹھاتے. ہمارے نبی فرماتے ہیں دنیا میں اللہ اگر سزا دیتا ہے تو ماں باپ کی دعا سے, بد دعا سے سزا دیتا ہے. ماں باپ کی دعا سے بچوں کو صحت عافیت برکت دیتا ہے. اس لیے کوئی ماں باپ چاہیے اپنے بچے کو گالی نہ دے, مر کو چلے جا, تجھے لوخوا مر ڈالنا, ایسا سب نہیں بولنا بچے کو. کبھی غصہ ہے تو بولتے ہو رہتے ہیں, نہیں بولنا. تمہاری بد دعا لگ گئی تو تمہارا بچہ تمہارے پاس ہی پڑے رہے گا. 40 سال اسے خدمت کرتے رہو, تب مرتا کیا معلوم. تمہارے ایک بد دعا سے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی. نہیں دینا بد دعا. تو باپ کے فرما بردار بچے بھی ہوتے, نافرمان بچے بھی ہوتے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی, میں بول رہا تھا کہ سب کپڑے اچھے رہے فلاں فلاں, آدھا بولا آدھا چھوڑ دیا. تو پھر پوچھے اللہ کے رسول تکبر کا تو کیا؟ اللہ کے رسول تکبر کا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا. جیسے مالدار ہے غریبوں کو حقیر سمجھنا. شہریوں نے جھوپڑے میں رہتا, اس کی چپل دیکھ پھٹکو ہے, فلاں ہے, حقیر نہیں سمجھنا. ان کی حیثیت ہوتی. کسی کا گھر دیکھ کے, کسی کی شکل صورت دیکھ کے ذرا خوبصورت ہے, انہیں ذرا معمولی ہے تو اسے کیا کہا اللہ ایسا ہے. انہیں کیا پیدا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ پیدا کیا نا. تو لوگوں کو حقیر جاننا. اور دوسرا کیا؟ حق کو قبول نہیں کرنا. بھائی شریعت میں ایسا ہے بھی, دین میں ایسا ہے بھی, جاؤ جی بڑا معلوم ان کو, ایسا سب کرے تو زندہ رہنے ہوتا کہ نہیں کرنا. تھوڑی مثال کے واسطے بولتے, یہ آدمی الٹے ہاتھ سے چائے پانی کافی پیتا. بھائی شیطان کا کام بھائی یہ سیدھا ہاتھ سے پیا. جاؤ جی کون سا ہاتھ سے ہونا پی تو جاؤ. وہی سے اللہ کے رسول کے زمانے میں تکبر والا اللہ کے رسول بولے سیدھا ہاتھ سے پی. کہا سیدھے ہاتھ سے پی ہوتا نہیں. اللہ کے رسول بولے دستطاعت, اب تیرا سیدھا ہاتھ بیکار ہو جائے گا. گر گیا اس کا ہاتھ. دیکھو تکبر کرنے سے سزا ملتی, دنیا میں بھی سزا مل سکتی. تو بہرحال نہیں مانا چھوٹے بھائی کی بات. چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے زیادہ طاقت تھی, لکھتے ہیں تفسیر میں. چھوٹے بھائی کو طاقت زیادہ تھی, چاہتا تو بڑے بھائی کو مار سکتا تھا, نہیں, قتل کرنے تیار ہو گیا, قتل ہونے تیار ہو گیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی بھائی تم پر ظلم کرے, آدم علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے نا ویسے بن جاؤ, قتل کرتے کو مار لو بھائی.
کیا ہوتا بعض مرتبہ آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی معافی چاہتا ہے، بعض مرتبہ مارو گا تو مارتا، ویسا بن جاؤ، آگ جل رہی تو تیل مت ڈالنا، پانی ڈالو، آگ بجھ جائے گی، تیل ڈالیں گے اور بھڑکے گی آگ۔ یہ سب ان کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا واقعہ ان یہودیوں کو سناؤ۔ نبیوں کے بیٹے بولتے نا، نبیوں کے بیٹے میں اچھے بھی رہتے خراب بھی رہتے، ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے بیٹے، ارے اس لیے کہ ہم نبی کے بیٹے، ارے نبی کے بیٹے اچھے بھی ہیں برے بھی ہوتے نا۔ نوح علیہ السلام یاد نہیں؟ دیکھو اب یہ سب ہوا نا، اب اللہ نے کعبے کو بھیجا۔ کعبے کے اندر کیا بات ہے اللہ کو معلوم، کتنے پرندے ہیں، لیکن اللہ نے بھیجا کعبے کو۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ مٹی جلدی کھودنے والا کوا، فٹ 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 کھود دیتا ہے، ایسا ہے۔ کھود کے بتایا، اس کو سمجھ میں آیا کہیں سے وہ آدمی خبر کھودا، کتنی گہری کھودا اللہ کو معلوم، اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ کوا کوئی اچھا پرندہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانوروں کو مارو، مکے میں رہندے، احرام کی حالت میں رہندے مارو، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی بعض جانور کو مارنا۔ وہ کیا ہے 5؟ سانپ، بچھو، چوہا، چیل، کالا کبا۔ کبا کالا ہی ہوتا ہے، لیکن سمندر کے کنارے دیکھا ہم نے کبے سفید پر کے بھی ہوتے ہیں۔ سفید بنے تو یوں سمجھیے کہ وہ خاکی کلر بولتے نا، ویسا تھوڑا ویسا رہتے۔ تو یہ شریر ہوتے کبے، بہت شریر بھی ہوتے، حریص بھی ہوتے، بہت چیز کھاتے کھاتے پیٹ بھر گیا تو کیا کرتے، وہ جو بچتا نہ اٹھا لگ لے جاتا تو چھپا کر رکھتے، کل کھائیں گے بول کر، پھر بھول جاتے کہاں چھپا، یاد ہی چلتا نہیں، ادھر ادھر کھود کو دیکھ کر پھر جا کر کھاتے۔ حریص دوسرے جانور کون بھی چھپا کر رکھتے ہیں، پرندے کون سا بھی نہیں، کوا چھپا کر رکھتا ادھر ادھر کام۔ تو اللہ نے کبے کو کیوں بھیجا اللہ جانتا، یہ تو معلوم ہے کہ جلدی جلدی کھودتا مٹی، اور دوسرے کوئی پرندے کھودتے کہتے جلدی اللہ کو معلوم۔ مرغی بھی چارہ تلاش کرنے کے لیے کھودتی، جو دیمک وغیرہ ملتی کھاتی، لیکن اوپر اوپر کا، اندر تک کھودتی مرغی، مرغا ہو مرغی ہو کھودتے پنجے سے، لیکن کوا تو اندر تک کھودتے۔ تو اللہ نے کبے کو بھیجا تو کوا گویا اس کو کھود کر بتایا کہ ایسا تیری بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اس آدم کے بیٹے کو قابل کو ہوگا، اور قتل کرنے والے کو بھی ہوگا۔ قتل کرنے والے کو جتنا گناہ ہوگا آدم کے بیٹے کو بھی اتنا گناہ ہوگا۔ ایک دن میں سمجھتا ہوں کہ 200-300 آدمی قتل ہوتے دنیا میں، روزانہ 300 آدمی کے قتل کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو وانٹلی جان بوجھ کر قتل کیا، اس کو جہنم ہمیشہ رہے گا، جہنم میں، ایسا بولتے ہیں۔ شرک کرنے والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک مسلمان بھائی کو ناحق قتل کرنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ عبداللہ بن عباس ایسے فرماتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں قتل اتنا بڑا گناہ، اس لیے ہم نے ایک قانون پاس کر دیا۔ وہ قانون یہ ہے
کوئی بھی آدمی کسی کو قتل کرے گا ناحق یا جھگڑا کو مٹانے کے لیے نہیں، جھگڑے کو بڑھانے کے لیے، تو گیا اس نے دنیا کے سارے آدمیوں کو قتل کر دیا. قتل تو یہ کیا، لیکن فساد اس کو دیکھ کر انہیں قتل کرتا، اس کو دیکھ کر وہ قتل کرے گا، اس کو دیکھ کر وہ قتل کرے گا. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بولتے کہ مسلمان دہشت کرتے، قتل کرتے. اسلام میں قتل نہیں ہے جی. وہ کوئی آدمی پاگل بیوقوف کسی کو قتل کر دیا، کوئی بم رکھ دیا، کوئی وہ پسٹل رکھ کے کسی کو گولی مار دیا، تو اسلام میں کیا ویسا؟ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے نا. یہ پڑھو آیت سورہ مائدہ کی، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جو آدمی کے کسی جان کو بچائے گا، ایک جان کو سب کی جان کو بچانے والا بن جائے گا. اس لیے اگر ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں ناحق کوئی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو روکنا، اس کی جان بچائے تو پوری دنیا کی جان بچائے جیسا ثواب ملے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ تو اللہ نے کہا کہ بنو اسرائیل یہودیوں کو ایسا قانون دیے. پوچھا گیا ابن عباس سے، ہمارے لیے بھی یہ قانون کیا؟ ہاں جی ہمارے لیے بھی یہ قانون. کوئی کسی کو قتل کرے گا، اس کے بدلے اسے قتل کریں گے اور اس کی وجہ سے فساد پھیلے گا دنیا میں. اب اللہ کے پیغمبر آئے یہودیوں کے پاس آ کر واضح دلیل پیش کی. اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ زمین میں فساد کرتے، گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جاتے. دل خراب رہا تو نہیں، دل اچھا ہو تو ہی نصیحت اترتی دل میں. جمعے کے دن آتے کچھ لوگ تو جمعے کا بیان سن کر عمل کرنے آتے، اور کچھ لوگ ٹائم پاس کرنے آتے. کہاں جائیں گے؟ کون بھی نہیں جمعے کے دن دیکھے. وہ چائے کی دکان بھی بند ہے، فلاں بھی بند ہے، جاؤ جی آپ مسجد میں پڑھ جائیں گے. جا پڑھ جاتے. سنتے کیا؟ سنتے ہوتے نہیں بلکہ بات بھی کرتے رہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صاحب نیند آتا، نہا لیے دھو لیے بیٹھ سب چلے گیا، آئے دیوار کو رکھ کے فین کے پاس بیٹھ گئے، سونا شروع کر دیا. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کی باتوں سے اس کو فائدہ ہوگا جو دل سے سنتا ہے اور کان سے پوری باتیں سنتا ہے، اس سے فائدہ ہوگا. باقی سب کو فائدہ ہوتا نہیں. ابو لہب کو فائدہ نہیں ہوا، ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوا، عتبہ کو فائدہ نہیں ہوا، شیبہ کو فائدہ نہیں ہوا. سب قریش کے بڑے بڑے لیڈر، ان کو فائدہ نہیں ہوا نا. نصیحت کی طرح سنے نہیں. محمد کی بات کیا سننا، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، ایسا سب بات کرتے تھے. اللہ نے کہا اس طرح پیغمبر آ کر سمجھائے، یہ لوگ نہیں مانے. اب قتل کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے قتل کی کچھ اور باتیں بتائی. جو لوگ دنیا میں فساد مچاتے ان کو کیا سزا دینا؟ اسلامی حکومت کو ایک قانون اللہ نے بتایا. جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑتے، ایسا لڑتے، نماز پڑھنے والے کیا ایسا لڑتے، جانا نہیں نماز کو، مسجد نہیں بنانا، ایسا سب کرتے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے. اب جو آدمی کے کسی مسلمان کو یا کسی آدمی کو قتل بھی کیا، اس کا مال بھی چرا لیا، اسے کیا کرنا؟ تو کہا قتل کر کے پھانسی پر لٹکانا، 2 سزا اسے. انہیں بھی 2 کام کیا نا. دوسرا آدمی قتل کیا غصے میں آ کے ناحق، کیا بھی پیسہ کے ساتھ چرائے نہیں، اسے قتل کرنا. تیسرا آدمی خالی چرایا، ڈرا کے دھمکا کے چاقو بتا کے، اسے پھانسی دینا.
اور سب مال چھین لیا مثلا پھانسی دے. تیسرا آدمی خالی ڈراتے دھمکاتے رہتا دادا بن کے, اسے بستی سے نکال کر دوسری بستی کو بھیج دینا, 4 سزا بولا یہ کرنا, تبھی امن شانتی سکون رہے گا, ورنہ تو روزانہ لڑائی جھگڑا فساد. بے شک جو لوگ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑتے, یعنی کہ ان کے قانون کے خلاف کرتے, ان کی باتوں کے خلاف کرتے, اور زمین میں بے حساب فتنہ فساد پیدا کرتے, کوشش کر کے نیکی کے کام میں کوشش کرنا, یہ لڑائی جھگڑے میں ایسا کرتے ہیں. کتنے لوگ رہتے ہیں نا ایسا کرتے, فساد مچاتے, خاموش جاتے میرے کہتے بولے گا تو دادا, اس کو بمبئی میں دادا بولتے, دادا یہاں بھی بولتے ہیں کیا رے دادا گری کرتا ہے کیا, ایسا بولتے ہیں ہاں وہی دادا, مفت میں لڑائی مول لینے والا. ایسے لوگ رہتے ہیں ہمیشہ. میاں بیوی میں بھی تکرار ہو گئی تو ایسا ہوتا, مفت میں جھگڑا کرتے, شوہر بیوی کہتے بیکار بولے گا اور شوہر غصہ آ کے بیوی کہتے بولے گا, یہ بھی ہوتا. لیکن ان کی سزا وہ نہیں ہے قتل کرنے کے بھی, بستی سے باہر بھیجنے کی, لیکن جھگڑا ہوتا ہے. وہ بھی ذرا دشمنی ہو گئی تو میاں بیوی میں ایک دوسرے کو تانا دیتے. اچھا ان کی سزا کیا, ان یقتلوا, ان کو قتل کر دیا جائے. قتل کیا نا, اس کی سزا قتل. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ آیت سورہ بقرہ میں پڑھے. اللہ کہتے ہیں جان لینے میں جان بچانا ہے, جان لینے میں جان بچانا ہے. چھوڑتے گئے تو اور ایک کو قتل کرے گا, اور ایک کو قتل کرے گا. قتل کرنے والے کو قتل کر دے تو ڈرتا, رے انہیں قتل کر دیا اسے قتل کر, میں نہیں کروں گا. عرب میں بولتے تھے القتل انفع للقتل, قتل کرے تو قتل ختم ہو جاتا بولتے تھے. اللہ نے اور اچھا کہا, تم قتل کرو گے تو سب کو زندگی ملے گی بولا. تو اس لیے قتل کرے تو قتل کر دینا, یہ اسلام کی سزا. اب قتل کتنے طریقے سے کرتا ہے وہ بھی اس سے پہلے ہم پڑھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صاحب قتل کرنے کے ارادے سے قتل کرتا, جیسے وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا کیا نام. دوسرا یہ تھپڑ مارا, کچھ بھی تھپڑ نہیں مارنا بولتا ہوں, مارا کن پٹی کا مر گیا. موسیٰ علیہ السلام اسے نہیں کیا قتل کیا بولے, کیا ایسا کرتا ہے گھوسا مارے مر گیا. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں قتل کی. اور تیسری چیز کو بولتے قتل کا ارادہ نہیں تھا لیکن جو چیز تھی اس سے مارے تو مر جاتا. اسی لیے پولیس اسٹیشن میں گئے تو پوچھتے کائی سے مارا, ہاتھ سے مارا کہ لکڑی سے مارا کہ لوہے سے مارا, ہاں لوہے سے مارا, کیا یہ وانٹلی ہے. اس لیے ایک تو جان بوجھ کر قتل کرتا کسی بھی طریقے سے, تلوار سے ہو, اوپر سے گرا کے ہو, کچھ بھی کر. دوسرا قتل کا ارادہ نہیں, مارنے کا ارادہ, سزا دینے کا, لیکن لوہا پتھر کیا بھی کر کے, یہ بھی پہلے کے جیسا. تیسرا سزا دینے کے واسطے ہاتھ سے مکے سے لکڑی سے مارا مر گیا. پہلا جو ہے نا اس کے بدلے اس کو قتل ہی کریں. بہت معافی چاہے تو گھر والے اس کے 100 اونٹ لے کے چھوڑ دیں, لیکن خیال کرنا کہ توبہ کیا ہو پھر ایسے نہیں کرے گا, سب ہوا تو, ورنہ تو اسے قتل ہی کرنا ہے. دوسرا جو آدمی ہے جو لوہے سے مارا, کسی اور چیز سے مارا, تو اسے بھی قتل کرنا, لیکن بہت روئے دھوئے وہی سو
تیسرے آدمی کو قتل نہیں کریں گے، صرف 102 بولیں. ایسی سزا اسلام میں ہے. آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا چھوٹے بھائی کو جو قتل کیا، چھوٹے بیٹے کو، بعض لوگ یہ بولتے 100 بولا اسے، چھوٹے بھائی کو سو جاؤ، پتھر لا کر ان کے سر کو اوپر ڈالا، ایسا بھی لکھا. وہ بھی قتل ہی اس کی سزا. یہ سزا اللہ نے دی. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا نہیں تو ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹ دے. کہاں جاتا لنگڑا، ایک پاؤں سے چلنا، ایک ہاتھ سے مارنا، ہوتا کیا بیلنس ہی نہیں رہتا. کتنی سخت سزا ہے دیکھو اسلام کے اندر. آخری پنشمنٹ، چھوٹی پنشمنٹ، اور یونیفارم میں لینا، بستی سے نکال کر بھیج دیا، جا اس بستی میں رہنا. اس بستی میں تیرے سپورٹر ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، وہ سپورٹ کریں گے، تجھے ہمت آئے گی جنگل کی طرف جا کے بھیج دے. جا وہ جو آدی باسی ان کے ساتھ رہ جا. اب اتنا کرے تو معاف ہو گیا کیا؟ ہاں نہیں، یہ دنیا کی سزا، آخرت میں ان کو سخت سزا دی جائے گی. آخرت میں ان کو سخت سزا دی جائے گی. اب 2 سزا کیا، دنیا میں بھی ایک سزا، آخرت میں بھی ایک سزا. کہتے ہیں دنیا میں جو سزا دیے، تیار مارو دیکھیں گے، قتل کرو، دونوں سزا ملے گی. حکم ہوا اس کو قتل کرو، بہت رویا، اللہ سے توبہ کیا، اللہ سے توبہ کیا، اور قتل اسلام کا حکم مان کے قتل ہو گیا. تو آخرت میں اسے سزا نہیں، دنیا کی سزا ختم. ہر گناہ ایسا ہی، چوری کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیے، زنا کر دیے، اسلام کی سزا. اللہ میں تیری سزا کو مانتا ہوں، اللہ میں زنا کیا، 100 کوڑے مارتے کیا، میں تیار ہوں اللہ مار کھانے کے لیے. میری شادی ہو گئی، مجھے پتھر سے مار کے جان لے لیں گے کہ اللہ میں تیار ہوں، اللہ میں تیرے قانون کی عزت احترام کرتا ہوں، مانتا ہوں اللہ. تو ایسا توبہ کر کے اللہ سے معافی چاہیے اور اس سزا کے لیے تیار رہے. آخرت میں سزا نہیں، ورنہ دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا، بہت بڑی سزا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اس سے بھی سخت سزا. اللہ اکبر، آخرت کی سزا معمولی کیا. اب ایسا ہوا سب کچھ کیا، وہ مارا، لوٹا، قتل کر دیا. قتل کو تو معافی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار فیصلہ کریں گے. وہ دوسرے کام کیا، ڈرایا، دھمکایا، چوری کیا، پھر ڈر آ گیا دل میں اللہ کا، آ کر اسلامی حکومت میں سرنڈر ہو گیا. بھائی میں چرایا، میں فلاں کو ڈرایا، دھمکایا، فلاں ہے، معاف کر سکتے. البتہ چوری کے پیسے اس کو واپس دلا دیں گے. پکڑ لیے تب معافی چاہتا، آپ نہیں چاہتا، کسی کو معلوم نہیں. اسے خود ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، رویا دھویا، آ کر سرنڈر ہو گیا اسلامی حکومت کے سامنے. ہاں اس کو معاف کر سکتے. فرمایا اللہ تعالیٰ الا الذین تابوا، جو اس طرح کے گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، من قبل ان تقدروا علیہم، پکڑنے سے پہلے، اس کو گرفتار کرنے سے پہلے، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، جانو اللہ بھی معاف کرتا، اللہ بھی رحم کرتا. تم بھی معاف کر دو، تم بھی رحم کر دو. دل سے معافی چاہ لیا نا، اللہ سے معاف کر دو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی باتیں ہیں. دنیا میں امن و شانتی صرف اسلامی حکومت سے ہو سکتی، اسلام کی باتوں سے ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں بہت پہلے کی بات کہ صاحب امریکہ کی حکومت، سعودی حکومت میں ہاتھ کاٹنا نا،
اور زنا کرے تو پتھر مارنا، جوان ہے شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارنا. وہاں امریکہ والے کو یا سعودی حکومت پر اعتراض کرے کہ اسلام کے اندر بڑی کرولٹی، بہت سزا یہ وحشیانہ کر دیا، اس سزا کو ہاتھ کرتے اور اسے جا کر سنسار کرتے، مارتے، کیا کرتے. تو پوچھا سعودی نے تمہارے امریکہ میں ایک سال کو کتنا ایسا ہوتا، چوری بھی، قتل بھی اور زنا بھی. گنایا 5,000 3,000 8,000 ہوتے اس زمانے میں. آج سے 40-50-60 سال پہلے کا قصہ نہ، بلکہ ابھی پہلے کا قصہ. UN وہ قائم ہوئے بعد کہاں پہ اتنے ہزار ہوتے، کہ ہمارے ایک نہیں تو 2 ہوتے ایک سال میں، تو ہوتا ہی نہیں. بتاؤ تمہاری حکومت اچھی ہے کہ نہیں، اسلام کا قانون اچھا ہے؟ مان لو واقعی مجرم کو سزا دیے تو اس سے جرم ختم ہوتا، مجرم کو معاف کرے اس سے گناہ پھیلتا. آج بھی کتنے لوگوں کو جیل میں رکھتے، کیا زندگی بھر جیل، 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. ہاں صاحب اس کا ٹرم پورا ہو گیا، میگزیمم جیل 15-25 سال. پھر آیا تو پھر پلاننگ کر پاتا. وہ کتنے لوگ رہتے ان سے سب پوچھتا تمہیں کیسا قتل کرے، تمہیں کیسا چرائے. ہاں ایسا کہ اچھا اور ایک بار میں ایکسپیرینس کرنا کرتے رہتا. مجرم کو کبھی معاف نہیں کرنا، انہیں خود توبہ کر لیتا نا، نیک بن جاتا نا، اس کا ٹھیک ہے. سعودی میں بھی جیل ہے، بہت جیل ہے. ان کو روزانہ پیسہ دیتے، 3 وقت کا کھانا دیتے. جیل کے واسطے آدمی کو رکھے، جا کر اسے سمجھاؤ، بتاؤ، نصیحت کرتے. تو ایسے نہیں کرنا، تم ایسا نہیں کرنا، تم ایسا نہیں کرنا. نیک بن کو نکلتا. جیل کو جاتا مجرم، جیل سے نکلتے انہیں بھی ایک مولوی کے جیسا ایک اللہ والا بن کر نکلتا. ایسا کرتے. تو جیل میں بھی جا کے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے. عمر آباد کے بچے پہلے جیل کو ابھی جاتے رہیں گے، جیل کو جاتے تھے. بنگلور کی جیل جا کر جیل میں مسجد بھی ہے، نماز پڑھاتے، مسلمان سب بیٹھتے، غیر مسلم بھی آ کر بیٹھتے جیل میں، جیل کی مسجد میں. یہ لوگ واز بولتے، کتنے لوگ روتے سن کے، اللہ کا عذاب ایسا ہے کیا، میری غلطی ہو گئی، میں ایسا کر دیا، مجھے جیل میں ڈالے، اتنے سال سے ہوں میں جیل میں. روتے، اچھے ہو جاتے. تو جیل اور اسپتال 2 چیزیں ہیں. دعوت و تبلیغ، جا کے سمجھانا، بتانا، ان کو جو ہے سکھانا. بیماری کی حالت میں آدمی جلدی قبول کر لیتا. تو جیل اور اسپتال یہ دونوں بہترین جگہ دعوت و تبلیغ ہے. الحمدللہ اللہ کے نیک بندے جاتے، یہ دونوں جگہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے. تو لہٰذا دل سے معافی چاہ لیتا اللہ سے، درست بن جاتا، متقی پرہیزگار بن جاتا. یہ بات سننے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. کہتے ایک بڑے عالم کے تعلق سے، قاضی عیاض کے تعلق سے، بہت بڑے عالم بنے بعد میں. ان کا کام تھا ایک ٹیم تیار کرے، مالداروں کے گھر سے چرانا، غریبوں کی مدد کرنا. مالداروں کے گھر سے چرا کے غریبوں کی مدد کرتے. ایسا کرتے کرتے ایک دن ایک گھر کو گئے تو کیا ملتا، وہ بولے بھائی کیا بھی نہیں ہے میرے پاس، ذرا کپڑے ہی اٹھا لگ چلے جاؤ بھائی. چرانے آئے تو انہیں دیتے. اس کا جو پڑھتے تھے، ابھی مسلمانوں کو سدھرنے کا موقع نہیں آیا کیا. سن کے بولے آ گیا، موقع آ گیا. گئے توبہ کرے، پوری ٹیم کو ڈسالو کر دیے. بڑے عالم بڑھ گئے، بڑے متقی پرہیزگار بن گئے. لٹیرا بھی آ جاتا ہے راہ راست پر تو کتنا نیک بن جاتا. کتنے صحابہ تھے، بہت سے لوگ لٹیرے تھے، ہمارے پیارے نبی کی بات کو سن کر ہیرا بن گئے. بہت سارے صحابہ تھے، شراب پینا، سب زنا کرنا، سب کرتے تھے. جب نیک ہو گئے، ہیرا بن گئے. اللہ اکبر. تو ہم کو بھی چاہیے کہ دین کی باتیں دل و دماغ سے سن کر اس پر عمل کریں، تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے.
تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قرآن کی باتوں کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں اچھا انسان، اور جتنی غلط باتیں قرآن بتاتا ہے ان سب سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائے اور بروں سے، برائی سے اللہ ہر مسلمان کو اور ہم کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔